بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 173 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الودیعہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھیں گے کہ غاصب نے اگر کسی کو اپنا مودع بنایا اور اس کے پاس غصب شدہ چیز بطور امانت کے رکھوائی، بعد میں مودع ضمان کس سے لے گا؟ تو وہ مودع سے براہ راست لے لے گا اور مودع ضامن ہوگا اس چیز کا، اور پھر مودع جب مودع کو ضمان دے چکا تو اس کے بعد پھر وہ غاصب پر رجوع کرے گا۔ دوسرا مسئلہ ہم یہ پڑھیں گے کہ مودع نے اگر کسی کو اپنا مودع بنایا اور مودع کی مالی ودیعت وہ دوسرے شخص کو بطور ودیعت کے دے دی، رکھوا دی، اور دوسرا مودع جو ہے وہ اب پہلے مودع کے لیے ضامن ہوگا یا نہیں، تو اس سے متعلق ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور آخر میں ہم انشاءاللہ خاتمۃ الکتاب پڑھیں گے۔ خاتمہ اس باب کا وہ یہ ہے کہ اگر دو آدمی ایک ہی چیز کی ودیعت ہونے کا دعویٰ کرے تو دونوں میں سے کس کا قول معتبر ہوگا۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: ومودع الغاصب ضامن لا مودع المودع معه ألف ادعى رجلان كل أنه له أودعه إياه فنكل لهما فالألف لهما وعليه ألف آخر بينهما۔ صورت مسئلہ یہ ہے، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر زید نے کسی سے کوئی چیز غصب کر لی، 10 لاکھ روپے غصب کر لیے، اور وہ 10 لاکھ روپے عامر کے پاس بطور امانت کے رکھوا دیے، تو یہ عامر اب اس زید کا مودع ہے۔ زید غاصب ہے تو اس کو مودع الغاصب ہم کہیں گے۔ اب اگر مغصوب منہ آئے اور وہ اپنا مال 10 لاکھ روپے مودع سے لے لے اور اس کو ضامن بنا دے تو یہ ضامن بنے گا اور 10 لاکھ روپے اس مغصوب منہ کو دے دے گا۔ پھر بعد میں یہ اس نے اگر اپنے طرف سے دیے ہوں تو یہ غاصب پر رجوع کر سکتا ہے۔ ومودع الغاصب، اور غاصب کا مودع ضامن، تو غاصب کا مودع یہ ضامن ہوتا ہے۔ لا مودع المودع، اگر مودع نے کوئی چیز، مثلا زید نے عامر کو کوئی چیز دی تھی بطور ودیعت کے، تو یہ عامر مودع ہے۔ اب اگر عامر نے وہی چیز بکر کے پاس بطور ودیعت کے رکھوا دی تو یہ عامر کا مودع ہے، تو اس کو ہم مودع المودع کہیں گے۔ اب اگر یہ بکر سے یہ چیز ہلاک ہو گئی تو اب زید عامر کو تو ضامن بنا سکتا ہے، مودع یہ ثانی کو ضامن نہیں بنا سکتا، یعنی بکر کو ضامن نہیں بنا سکتا۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے جس طرح مودع الغاصب ضامن ہوتا ہے اسی طرح مودع المودع بھی ضامن ہوتا ہے، اور جب مودع المودع ضامن ہو سکتا ہے تو اب اگر زید نے بکر کو ضامن ٹھہرایا اور اسے ضمان لے لیا تو یہ بکر عامر پر ضمان کے لیے رجوع کر سکتا ہے اور اس سے وہ اپنا امانت لے گا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں میں فرق کرتے کہ مودع الغاصب تو ضامن ہے لیکن مودع المودع ضامن نہیں۔ وجہ فرق یہ ہے کہ مودع الغاصب جو تھا اس نے مالک کی اجازت کے بغیر وہ چیز بطور امانت کے رکھوائی تھی اور اس کے پاس ہلاک ہوگی، اس لیے اس کو ضامن ہم ٹھہرا سکتے ہیں۔ لیکن مودع الجمودع ہے یعنی بکر، اس نے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں رکھی اپنے پاس امانت، بلکہ مالک کی اجازت زید کے واسطے سے، عامر کے واسطے سے اس کو بھی تھی۔ زید نے عامر کو اجازت دی اور عامر نے گویا اس کو دے دی، تو اس لیے یہاں پر اجازت گویا کہ موجود ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں
کہ زید اب عامر کو تو ضامن ٹھہرا سکتا ہے لیکن بکر یعنی مودع ثانی کو ضامن نہیں ٹھہرا سکتا. تو یہی مسئلہ فرما رہے کہ ومودع الغاصب ضامن، غاصب کا مودع تو ضامن ہے، لا مودع المودع، لیکن مودع المودع ضامن نہیں ہوگا. تفصیل میں نے بتا دی. معه الف ادعا رجلان، صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید کے پاس 1000 روپے ہیں اور ادعا رجلان، اس 1000 پر 2 بندوں نے دعویٰ کیا، بکر نے بھی اور عامر دونوں نے کہا. بکر نے کہا یہ 1000 میں نے اس کے پاس بطور امانت کے رکھوایا ہے، بکر کہتا ہے کہ یہ میں نے اس کے پاس بطور امانت کے رکھوایا ہے. تو فرماتے ہیں اب اس صورت میں زید سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ کس کا مال امانت ہے. اگر اس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اقرار کر لیا تو فبیہا، اگر اقرار نہیں کیا اور اس زید نے دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی اقرار نہیں کیا، عامر اور بکر دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ موجود نہیں، تو زید سے کہا جائے گا تم قسم اٹھاؤ. اگر اس نے قسم سے انکار کر دیا تو یہ 1000 زید عامر اور بکر کو دے دے گا، عامر اور بکر یہ آپس میں تقسیم کر دیں گے اور مزید 1000 زید پر لازم ہوگا جو وہ ان دونوں کو دے گا. تو فرماتے معه الف، اگر زید کے پاس 1000 روپے ہے، ادعا رجلان، اس پر 2 آدمیوں نے دعویٰ کیا یعنی عامر اور بکر نے، کل انه له، ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ 1000 اس کا ہے بطور ودیعت کے، اودعه ایاہ، جو اس نے ودیعت کے طور پر اس کے پاس رکھوایا ہے. فنقل لهما، دونوں نے دعویٰ کیا، دونوں کے دعوے میں سے کسی کے پاس بینہ نہیں ہے تو اس کو مودع کو قسم دی جائے گی. اگر اس نے قسم سے انکار کر دیا، لہما دونوں کے لیے، یعنی دونوں کے لیے انکار کر دیا، کہا میرے پاس کسی نے امانت کے طور پر نہیں رکھوائی، پھر قسم اٹھانے کی بات آئی تو قسم سے بھی انکار کر دیا، تو فرماتے ہیں فالالف لہما، تو یہ جو موجود 1000 ہے وہ دونوں کے لیے ہو جائیں گے، دونوں میں تقسیم ہوں گے. وعلیہ الف آخر بینہما، اور اس مودع پر صاحب ذوالید پر 1000 مزید لازم ہوں گے اور وہ 1000 ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوں گے. اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے 2 مسئلے پڑھے. سب سے پہلا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ مودع الغاصب ضامن ہوتا ہے لیکن مودع المودع ضامن نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر 1000 روپے کسی شخص کے ہاتھ میں ہے اور اس پر 2 آدمی 2 دعوے دار بن جائے اور دونوں کے پاس بینہ نہ ہو تو اس مودع کو کہا جائے گا کہ قسم اٹھا لے یا اقرار کر لے. اگر اس نے اقرار کر لیا تو فبیہا، اگر اقرار نہیں کیا قسم اٹھا لی، قسم اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا، قسم سے بھی انکار کر دیا، تو فرماتے ہیں وہ 1000 ان دونوں کے لیے ہو جائیں گے اور مزید 1000 ان پر لازم ہوں گے. عزیز طلبہ، آخر میں ایک سوال میں آپ حضرات سے کرتا ہوں. زید نے عامر کو 10 لاکھ روپے بطور ودیعت کے دیے اور عامر نے وہی 10 لاکھ روپے بکر کے پاس بطور ودیعت کے رکھوا دیے. بکر سے وہ 10 لاکھ روپے گم ہو گئے، تو اب زید عامر کو ضامن ٹھہرائے گا یا بکر کو ضامن ٹھہرائے گا؟ اس کا جواب آپ حضرات نے دینا ہے. سبق سننے سے انشاءاللہ اس کا جواب آپ حضرات آسانی سے حل کر سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.